یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک کتاب اور ایک سنت، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو فالو کرتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اپنا رہبر مان کر ان دونوں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو صحیح معنی میں وہی کامیاب ہے، اور اسی کو کامیاب کہا بھی جائے گا، اور حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی نگاہ میں کامیاب انسان وہی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے ذخیرے میں جب تک اس کے مفاہیم کو، جب تک اس میں چھپے ہوئے پیغام کو، اور جب تک اس کے جو اعلانات ہیں، اس میں جو پیغام ہیں، اس میں جو احکام ہیں، جب تک انسان اس کو نہ سمجھے تب تک عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو اگر پڑھا جائے تو پروردگار نے گاہے بگاہے رسولوں کو، نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ جو رسول، جو نبی اپنے اپنے امت کو، اپنے اپنے ماننے والوں کو، سماج والوں کو قرآن کے احکام، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے سمجھ اور پروردگار جو کہنا چاہتا ہے، پروردگار انسانوں سے جو چاہتا ہے، جو چیزیں مطلوب ہیں، ان کو کھول کھول کر، مثالیں دے دے کر، سمجھا سمجھا کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ان تمام لوگوں نے امانت داری کے ساتھ، محنت و مشقت کے ساتھ، تکلیف اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اور یہ تمام نبیوں کی سنت اور تمام نبیوں کی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آرڈر رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان سے ایک بات کہلوائی کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہم نبیوں کا کام، ہم رسولوں کا کام ہے کہ اپنا پیغام، اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ مگر تمام چیزیں انسان سنتا ہے، اللہ کے احکام کو سنتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین کون کون سی چیزوں سے ڈرانا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کو سنتا ہے، مگر سننے کے بعد صحیح معنی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو سننے کے بعد اپنی زندگی کو اس پر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسی آیت کہ جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ پوری قرآن میں کہیں بھی اگر یا ایھا الذین آمنو آئے تو اپنے کان کھڑے کر لیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو اس طرح کے الفاظ سننے کو ملے تو اپنے کان کو کھڑے کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بعد یا تو انسان کے لیے خیر کا حکم ہے یا پھر شر سے، برائی سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اور دوسروں کو بھی بتاتے، عمل کرتے اور عمل کرواتے کہ جب بھی دنیا میں کہیں بھی رب العالمین کا پیغام، تفسیر، تشریح اور دروس، واعظ و نصیحت کے پیغام میں جب یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو اپنے کان کو کھڑے کر کے اس پر غور و فکر کیا جائے اور اپنے ذہن کو تمام چیزوں سے بند کر کے اپنے ذہن کو اس آیت پر لے آیا جائے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو خیر کا حکم ہوگا یا بہت بڑی شر سے، بہت بڑی برائی سے اللہ رب العالمین روکنا چاہتا ہے، بچاؤ کرنا چاہتا ہے۔
اور اسی میں سے ایک آیت ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 27 کے اندر ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جو تمہاری امانتیں ہیں جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں خیانت نہ کرو۔ ایک اللہ کے ساتھ خیانت، ایک رسول کے ساتھ خیانت، اور ایک جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، جو اللہ نے ہم کو دیا ہوا ہے، اس میں سے خیانت نہ کرو۔ یعنی تین چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا بڑے پیارے انداز میں، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے دلوں میں عزت ہے، اے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے دل میں احترام اور محبت رکھتے ہیں، یہ تین کام زندگی میں نہ کرنا، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور ہم نے جو تمہیں دے رکھی ہے اس میں خیانت نہ کرنا۔ اور اللہ کے ساتھ خیانت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام میں اللہ رب العالمین جس چیز سے روکنا چاہتا ہے اس سے رکا جائے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور ہر ایسی چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے روکا ہے، اور اگر ہم ایسی چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے اور ہم اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے من چاہی زندگی گزاریں، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ یعنی ہر ایسا کام جو اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے خلاف ہو تو پھر یہ سمجھ لیجئے خیانت ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، اگر ہم اس کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کا استعمال حرام کاموں میں کرتے ہیں، اپنے آنکھ کا استعمال ناجائز کاموں میں کرتے ہیں، اور اپنے جسم کے ایک ایک پارٹ اور ایک ایک حصے، ایک ایک اعضاء کا اگر استعمال غلط کاموں میں ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ، اور یہ خیانت کے بارے میں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے، اور سمجھ لیجئے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول خاص وصیت اور نصیحت کر رہے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں حقیقت میں کہ جس انسان کے اندر امانت نہ پائی جائے، جس انسان کے اندر امانت نہ پائی جائے، سمجھ لیجئے ایسے انسان کے اندر ایمان میں کمی ہے، ایمان نہیں۔ اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جب انسان کے اندر امانت نہیں پائی جائے گی تو پھر ایسے انسان کے اندر ایمان بھی نہیں پایا جائے گا۔ اسی لیے امانت، اگر سلف صالحین کے واقعات کو اور ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو خدا کی قسم انہوں نے امانت کو اتنے مضبوطی سے پکڑا تھا کہ چند پیسے اور کچھ تیل بھی انہوں نے لینا گوارا نہ کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ سرکاری ڈاک سے جب ان کے پاس کچھ لوگ مشورہ لینے کے آئے تھے تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 2 چراغ رکھا کرتے تھے، 2 چراغ اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، لائٹ کا بندوبست تو تھا نہیں۔ تو جب وہ ڈاک والا آتا ہے یا پوچھتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آپ خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، تو آپ اپنا چراغ کیوں جلا رہے ہیں؟ تو
تو کہا یہ میرا ذاتی کام ہے, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, میں ریاست کا مال, ریاست کا سامان استعمال نہیں کر سکتا اپنے ذاتی کام کے لیے, اپنے خود کے کام کے لیے میں اس ریاست کا, حکومت کا سامان استعمال نہیں کر سکتا. تو اس وقت تو انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کون سا دین ہے, یا آپ کس چیز کو ماننے والے, کس چیز کو فالو کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے ڈنکے کے چوٹ پہ کہا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ان کو درس دیتے کہ امانت انسان کی زندگی میں کتنی ضروری ہوتی ہے. اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ اگر امانت انسان کے زندگی میں نہ ہو اور انسان کی زندگی میں خیانت ہو تو نہ تو انسان کی عبادت کام آئے گی, نہ انسان کی شہادت کام آئے گی, اور نہ انسان کی دنیا بھر کی نیکی کام میں آئے گی. جانتے ہیں کیوں؟ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک وہ انسان جو خالص دین کے لیے لڑ لڑ کر کے شہید ہو جاتا ہے, قالوا فلان شہید و فلان شہید, رسول اللہ کے سامنے یہ بات صحابہ کر رہے تھے کہ فلاں شہید ہے, فلاں شہید ہے, فلاں شہید ہیں. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا انی رأیتہ فی النار, کہ فلاں انسان کو شہید نہ کہو, میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول کون سی ایسی بات ہے؟ تو رسول اللہ نے تو یہ بتایا کہ ان کی پوری زندگی وہ لڑے, شہید ہوئے, ان کی پوری زندگی ایمان پہ قائم رہے, مگر آخری وقت میں انہوں نے ایک چادر یا کچھ ایسے سامان تھے جس میں انہوں نے خیانت کی تھی. تو اس خیانت نے, ایک معمولی سی چادر یا ایک معمولی سی خیانت نے شہادت کے درجے کو گھٹایا, ایمان کو ہٹایا, پوری زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کیا. اور رسول اللہ کہہ رہے کلا انی رأیتہ فی النار, کہ میں انہیں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اب سوچے وہ انسان جو شہادت سے بڑھ کر درجہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن خیانت ایک ایسی زہر ہے, خیانت ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو شہادت جیسی موت سے بھی محروم کر دیتی ہے, زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے, اور پھر ان کی تمام نیکیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اسی وجہ سے انسان کو چاہے کہ اپنی زندگی میں خیانت سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو اور مومنوں کو دنیا کی برائی سے اور خرافات سے صاف ستھرا کر رہے تھے تو اس وقت کہا تھا کہ اپنے اندر 3 ایسی عادتیں زندگی میں کبھی نہ لانا, 3 ایسی خصلتیں ہیں, 3 ایسی عادتیں ہیں جو زندگی میں اپنے سامنے قریب لانے نہ دینا. اور وہ ایسی عادتیں ہیں جو منافقوں کے اندر کوٹ کوٹ کر پائی جاتی ہے, منافقوں کی زندگی میں خون سے زیادہ وہ عادت بھری پڑی ہوتی ہیں. اور کہا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں, ان کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں, مکر جاتے ہیں یہ لوگ. تو یہ 3 ایسی عادت ہے جن عادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کر کے کہا کہ جہنم سب سے گھٹیا جگہ ہے ہی, پھر جہنم کے اندر پھر اس سے اندر بھی کئی گھٹیا جگہ, جس میں سب سے گھٹیا اور سب سے نچلے جگہ میں یہ منافق لوگ موجود رہیں گے. اور ہر ایسا انسان, جس انسان کے اندر خیانت پائی جائے, جس انسان کے اندر بےایمانی پائی جائے, جس انسان کے اندر رشوت پائی جائے, تو پھر ایسے انسان کے بارے میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ وَلَا غَدْرَةَ إِلَّا وِكْرَةٌ فِي النَّارِ, یعنی حدیث کی روشنی میں اس مقولے کو بنایا گیا کہ وَلَا غَدْرَةَ إِلَّا وِكْرَةٌ فِي النَّارِ, کہ جہنم میں ایک کنواں ہے, جہنم میں ایک گڑھا ہے کنویں کی شکل کا,
کہ جس میں صرف اور صرف بےایمان اور خیانت دار اور خیانت کرنے والے لوگ موجود رہیں گے. وہ انسان جنہوں نے خیانت کی ہے، چاہے وہ خیانت کسی بھی چیز میں ہو. ایک ٹیچر ہے اپنی ڈیوٹی میں خیانت کرتا ہے، ایک مدرسے کا ذمہ دار ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے، گھر کا ایک گارجن ہے وہ اپنے وراثت میں بیٹیوں کو دینے میں خیانت کرتا ہے، بیٹوں کے حصوں میں خیانت کرتا ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے چاہے وہ مسجد کی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے، چاہے وہ ہر معاملے میں اگر انسان اپنی زندگی میں خیانت لاتا ہے تو پھر اتنا جان لیجئے کہ ایسے لوگ الا وکرۃ فی النار، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں گڑھے تیار کر رکھا ہے. کیونکہ خیانت ایک ایسی چیز ہے جو اب ایک سینے کے اندر یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. جب سینے کے اندر خیانت آتا ہے تو پھر ایمان نکل جاتا ہے. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس انسان کے اندر امانت نہیں ہے سمجھ لیجئے اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے. اگر انسان کے سینے میں خیانت آئی ہے تو سمجھ لیجئے وہ ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے. یہ خیانت، یہ رشوت، یہ بے ایمانی جو زندگی میں، ماحول میں، سماج میں جو دن بدن بڑے زور و شور کے ساتھ رائج ہو رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اتنا جان لیجئے لوگوں زندگی بھر کی عبادت کو برباد کرنے کے لیے ایک گناہ کافی ہے. زندگی بھر کی نیکیوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے صرف ایک گناہ کافی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صاف صاف احکام اور صاف صاف آیتیں نازل کر کے کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخوانین، کہ اللہ رب العالمین خائنین کو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین خائنین کو پسند نہیں کرتا. اور امانت داری جب انسان کے اندر آتی ہے تو پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ایسے لوگوں کا درجہ دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں اور آخرت میں ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ ہر امت کا جب سے یہ دنیا بنی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ تک، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایک امانت دار انسان ہوتا ہے. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے جو بڑا ہی امانت دار ہوتا ہے. اور کہا کہ میری امت کا یعنی امت محمدیہ کا، محمد رسول اللہ کے ماننے والے پر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے جنہوں نے، تو اس امت محمدیہ کا بھی ایک امین ہے جسے ابو عبیدہ بن الجراح کہا جاتا ہے. اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، جنگ کے معاہدے پر رسول اللہ کے راز کو اتنے بہترین طریقے سے حفاظت کی تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے انہیں لقب دیا کہ وہ اس امت کے امانت دار انسان ہیں. اس امت کے امین ہیں ابو عبیدہ بن الجراح، یہ اس امت کے امین ہیں. اور امین اللہ رب العالمین نے انہیں قیامت تک کے لیے گویا چن لیا ہے. اسی لیے لوگوں چاہیے کہ اپنی زندگی میں خیانت جیسی بری زہر سے اور خیانت جیسی بری رسم سے اور خیانت جیسی بیماری سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے تو پھر صحیح معنی میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور امانت داری کا جو اجر ہے، امانت داری کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بڑا عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بڑا ایسے لوگوں کے لیے اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. آپ کو صرف امانت داری کا ایک بہترین پھل، ایک بہترین ثمرہ، ایک بہترین رزلٹ کس طریقے سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. ایک نام ہے مبارک بن واضح، ایک نام ہے مبارک بن واضح. اور اگر زندگی میں کبھی کوئی اس کو پڑھنا چاہے اپنی آنکھوں میں دیکھ کر کے، تو ایک کتاب کا نام ہے وفایات الاعیان. وہ کئی جلدوں میں وہ کتاب موجود ہے، لیکن جلد 3 میں صفحہ نمبر 33 کے اندر، جلد 3 صفحہ نمبر 33 کے اندر کتاب ہے وفایات الاعیان. اس میں یہ واقعہ مذکور ہے. نام کیا ہے؟ مبارک بن واضح. یہ ایک مزدور تھے، باغیچے کے مزدور تھے.
एक दिन उसका मालिक आकर कह रहा, मुबारक मुझे मीठा अनार ला करके दो। तो उन्होंने अनार ला करके दिया, मालिक ने खाया, बड़ा खट्टा निकला। कहा, मुबारक मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो, हमें मीठा अनार ला करके दो। दूसरी मर्तबा गए, फिर एक अनार लेकर के आया दूसरे पेड़ से, तो फिर इनको दिया, फिर ये भी खट्टा निकला। कहा, हमसे तुम मजाक कर रहे हो, हम तुम्हें सही सही कह रहे हैं कि हमें मीठा अनार चाहिए खाने के लिए। फिर तीसरी मर्तबा गए और वो कई सालों से वहां मजदूरी कर रहे हैं, तीसरी मर्तबा एक फल लाया, फिर वो भी बड़ा खट्टा निकला। तो मालिक ने कहा, क्या तुम्हें खट्टे और मीठे में फर्क नहीं मालूम? कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम। कहा, क्यों? कहा, क्योंकि जब से मुझे इस बागीचे का मजदूर बनाया है, खादिम हूं, मैंने एक भी फल चखा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे इजाजत नहीं दी थी, आपने मुझे इजाजत नहीं दी है, इसी वजह से आज तक मैंने इस फल का, इस बागीचे का एक भी फल मैंने चखा नहीं है। तो उन्होंने इस बात की तहकीक की, पता किया। पता करने के बाद पता चला कि वाकई मुबारक बिन वाज़ेह एक ऐसे इंसान है, ऐसे अमानतदार इंसान है कि इन्होंने एक फल भी नहीं चखा है, और इसी वजह से उसकी अमानत के इतने बड़े गहरे कायल हो गए कि पूरी जिंदगी उसकी अमानत की चर्चा करते रहे। उसके बाद जब उसके तकवा का, उसके इल्म का, उसके परहेजगारी का उसको इल्म हुआ मालिक को, तो कहा कि अच्छा मालिक, मेरी एक बेटी है, मैं उसका निकाह करना चाहता हूं, तो मुझे यह बताओ मैं अपनी बेटी का शादी किससे कराऊं? मेरी एक बेटी है, मैं उसका निकाह करना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं किससे कराऊं? तो मालिक बिन वाज़ेह रहिमहुल्लाह ने कहा था, उस वक्त कहा था कि मालिक, जो पहले रसूलुल्लाह के जमाने से पहले लोग थे, यानी जाहिलियत वाले लोग, वो नस्ब और खानदान देखकर अपनी बेटी का शादी कराते थे। यहूद लोग माल दौलत देखकर अपनी बेटी का शादी कराते हैं, और जो नसारा है, नसारा ये खूबसूरती देख करके शादी कराते हैं। अहले जाहिलियत नस्ब और खानदान देखते हैं, यहूद माल और दौलत देखते हैं, नसारा खूबसूरती देखते हैं, और उम्मत मुहम्मदिया की शान ये है कि ये तकवा देखते हैं, परहेजगारी देखते हैं। सबसे पहले जो रसूलुल्लाह के सही तरीका बताए अल्लाह के रसूल ने, सबसे पहले दीनदारी को तरजीह देते हैं। तो फिर बाद में यही हुआ था कि मालिक बिन, यानी उन्होंने अपनी बेटी का निकाह उन्हीं मजदूर से, यानी मालिक बिन वाज़ेह से कराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मालिक बिन वाज़ेह की नस्ल से, जो अमानतदार इंसान था, उसकी नस्ल से इतने बड़े बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े बड़े इमाम पैदा हुए, जो बुखारी के उस्तादों के उस्ताद, कुरान के बाद सबसे मुकद्दस किताब सही बुखारी और सही मुस्लिम, जो बुखारी लिखने वाले उनके उस्ताजों के उस्ताज बने थे, उनका बेटा, उसी मालिक बिन वाज़ेह का बेटा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जिन्हें दुनिया जानती है, मुजद्दिद बने, मुजाहिद बने, और बहुत बड़े हदीस के खादिम बने। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हदीसों की खिदमत की, मैदान कारजार में भी इन्होंने लड़ करके, तो ये नस्ली खून और एक अमानतदारी का जो खून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अमानतदारी का रिजल्ट ऐसे दिया कि आज भी उनकी किताबों को खंगाला जाता है, आज भी उनकी किताबों को पढ़ा जाता है। वो बाप था, एक गार्जियन था, एक जिम्मेदार था, उन्होंने अपने खून की हिफाजत की थी, अपने खून में हराम लुकमे को शामिल नहीं किया था, और अपने खून को उन्होंने तमाम तरह के खुराफात से बचा के रखा था, जिसकी नस्ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े बड़े इमाम पैदा किए, जिनके खून से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजाहिद पैदा किए, जिनके खून से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीसों के खादिम और इस्लाम की खिदमत करने वाले को रब्बुल आलमीन ने पैदा किया था। लोगों खुद को बचाना पड़ता है, तब जाकर उसका समरा, उसका रिजल्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में बेहतर देता है। तो ये हुए मालिक बिन वाज़ेह के बेटे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जिन्हें आज भी हदीसों की किताबों में, मिंबर और मेहराब में, दुनिया के कोने कोने में उनका नाम लिया जाता है। तो यह था उनकी अमानत का बदला, और अमानत का एक छोटा सा समरा जिसे दुनिया ने भी देखा, और कयामत तक पैदा होने वाले हर इंसान देखेंगे, हर इंसान सुनेंगे और हर इंसान पढ़ेंगे। इसीलिए लोगों चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तखूनुल्लाह व रसूला व तखूनु अमानातिकुम, ऐ लोगों अल्लाह के साथ खयानत न करना, उसके रसूल के साथ खयानत न करना, अपनी जिंदगी जो तुम्हें दे रखी है उस जिंदगी में खयानत न करना, क्योंकि रसूल का फरमान है ला दीना लिमन ला अमानत लह, कि जब इंसान के सीने में अमानत नहीं होगी तो ऐसे इंसान के सीने में ईमान नहीं होती है। अगर इस सीने में खयानत आई तो खुदा की कसम रसूल के हदीस के मुताबिक एक सीने के अंदर एक इंसान के अंदर दो चीज जमा नहीं हो सकती। इंसान के अंदर खयानत भी हो, बेईमानी भी हो और ईमान भी सही सलामत हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो फिर रसूल ये ना कहते कि ला दीन लिमन ला अमानत लह, ला ईमान लिमन ला अमानत लह, ना तो दीन है इसे सीने में, ना ईमान है। इसीलिए गौर फिक्र करें, अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं और खयानत से बचें। खयानत हर चीज में होता है। एक बाप अगर अपने बेटे को सही तरबियत नहीं करता तो यह भी खयानत है अपने बेटे के साथ। एक बाप अगर अपने बेटे को कुरान की तालीम नहीं देता तो यह भी खयानत है। अल्लाह ने आपको अमानत के तौर पर यह औलाद दिया है और औलाद का सबसे पहला काम यह है कि आप उन औलाद को कुरान की तालीम दें, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान करवाएं। अल्लाह ने आपको बेटी दिया है, अमानत है। आप चांद पे पहुंचाएं लेकिन सबसे पहले उन्हें कुरान की तालीम दें। आप दुनिया में बड़े बड़े डिग्रियां दें लेकिन सबसे पहले अमानत यह है, अल्लाह की अमानत है। ये औलाद अल्लाह की अमानत है। सबसे पहले उन्हें कुरान की तालीम सिखाया जाए, रसूलुल्लाह के फरमान बताए जाएं, बेटियों को कुरान की तालीम दिया जाए, बेटों को अल्लाह उसके रसूल के अहकाम बताए जाएं, शरीयत के मोटे मोटे उसूल बताया जाए, वरना यह भी सबसे बड़ी खयानत होगी। सबसे बड़ी खयानत होगी अगर हमने अपने औलाद को सही तालीम न दिया। इसी वजह से लोगों बातें बहुत सारी कहने को है और बातें बहुत सारी अगर कही जाए तो है, लेकिन सिर्फ सुनने और कहने से नहीं होती, कुछ चीजें इंसान को अमली जिंदगी में लानी पड़ती है। और दुआ भी ये करें, कोशिश भी यही हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें जिंदगी दिया है 20 साल 30 साल 40 साल 70 खूब से खूब 80 और खूब से खूब अगर 90 साल, जिसमें हम आधी से जिंदगी जायद गुजार चुके होते हैं, कुछ लोग उससे ज्यादा गुजार चुके होते हैं। लोग कोशिश करें कि ईमान को खालिस बनाएं, कोशिश करें कि ईमान में मिलावट ना हो, कोशिश करें कि आमाल में सुधार लाएं, कोशिश करें कि जिंदगी में बदलाव लाए। कब तक वही ख्वाबे गफलत की चादर ओढ़कर, कब तक उसी तरह अल्लाह के घरों से दूर रहकर, कब तक उसी तरीके से शैतानी बेईमानी और खयानतदारी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम अंधकार में डूबे रहेंगे? कभी तो होश के नाखून लिया जाए, कभी तो गौर व फिक्र किया जाए और अपनी जिंदगी का मुहासबा किया जाए कि हम किस डगर पे चल रहे हैं, हम किस रविश पे चल रहे हैं, हमसे अल्लाह और उसके रसूल चाहते क्या हैं और हम कौन से मनहज अपना चुके हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमें खयानत जैसी मुहलिक बीमारी से परवरदिगार बचाए रखना। बारे इलाहा हमें हर ऐसी जहर से बचाए रखना जो इंसान की नेकियों को बर्बाद कर दे, जो इंसान की इबादत को बर्बाद कर दे। और बारे इलाहा हमें कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमा और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की समझ अता फरमा, रसूलुल्लाह के फरमान की समझ अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।